ایک صحابی کا عمل پیش کرو، وہ قبر نبی پر آیا ہو اور اس نے دعا کی درخواست کی ہو، کوئی مسئلہ پوچھا ہو یا آپ سے مشورہ مانگا ہو، صرف ایک صحابی کا عمل چاہیے۔ انہیں سمجھ نہیں آئی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں مدینے کا گورنر کہتا ہے بے معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید ولی عہد حکمران ہو گیا ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ فرمایا میں اس طرح الگ سے بیعت نہیں کرتا، سوچ کے بیعت کریں گے تو محفل میں بیعت کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ بنی کہ مدینے سے نکل جانا چاہیے اور مکے چلے جانا چاہیے۔ چلو اور کوئی صحابی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت بقید حیات نہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس پوزیشن میں تھے نا کہ حجرہ مبارکہ میں آتے، وہ میرے نبی کے نواسے تھے۔ حضرت عائشہ کی بھی انتقال غالباً 54 یا 56 ہجری میں ہوا ہے، غالباً 54 یا 56 ہجری میں ہوا، اور حضرت معاویہ کا انتقال 60 ہجری میں ہوا۔ تو وہ تو جا سکتے تھے، وہ نواسے تھے میرے نبی کے، ان کو جا کر اپنے نانے سے مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت تو نہ کوئی دیوار تھی نہ جالیاں تھیں، حجرے کے اندر قبر نبی کے اوپر جا کر وہ کہہ سکتے تھے بابا میرے ساتھ یہ معاملہ بن گیا ہے تو مجھے آپ مشورہ دیں، میں کہاں جاؤں؟ کوفے چلا جاؤں، شام چلا جاؤں، مکے چلا جاؤں، سرحدوں پہ چلا جاؤں، یا بیعت کر لوں؟ مشورہ مانگتے نا۔ تمہارے ساتھ باتیں بھی ہوتی ہیں، گفتگو بھی ہوتی ہے، السلام علیکم، اندر سے وعلیکم السلام یا ولدی، تمہیں یا ولدی کہہ کے جواب دیتی ہیں۔ ولدی تو حضرت حسین تھے، وہ رشتے میں نواسے تھے کہ جی قبر سے ہم نے سلام کیا اور قبر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی، میرا حکم ہے تم مدینے سے نکلو اور پاکستان چلے جاؤ، وہاں کام کرو، تیرے جے بندے دی مدینے کوئی ضرورت نہیں، یہاں سے جاؤ، اس لیے میں پاکستان آ گیا۔ تمہارے ساتھ سوال و جواب بھی کرتے، تمہیں جواب بھی دیتے، تم ان کا سلام سنتے بھی ہو، تم وہاں مشورے بھی کرتے ہو، اور حضرت حسین نواسا ہے میرے نبی کا اور مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، انہوں نے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے مابین اختلاف منافقین کی شرارت کی وجہ سے، حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین اختلاف منافقین کی شرارت کی وجہ سے ہوا۔ کسی ایک صحابی نے کہا بے لڑو نہیں، آؤ مدینے چلتے ہیں، قبر منور پہ کھڑے ہو کے آپ سے پوچھ لیتے ہیں، آپ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کون حق پر ہے کون غلط ہے، آؤ نا فیصلہ کروائیں نا۔ کسی صحابی نے کہا کسی صحابی کا عمل تم قیامت کی صبح تک نہیں پیش کر سکتے کہ وہ دعا کی درخواست کے لیے قبر نبی پہ آیا ہو، اس نے آپ سے کوئی گفتگو کی ہو، کوئی مشورہ مانگا ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، اور ہمارے پاس اس صحابی کی دلیل ہے جو میرے نبی کا مرید نہیں تھا، مراد تھا۔ ہمارے پاس اس صحابی کی دلیل ہے۔ سنو، مسلم اٹھاؤ، بخاری اٹھاؤ، حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش کی دعا مانگنی تھی، انہوں نے حضرت عباس کو آگے کیے جو میرے نبی کے چچا تھے،
انہیں آگے کیا. انہوں نے جو دعا مانگی وہ دعا کیا تھی؟ وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِي إِلَيْكَ، یہ لوگ میرے ذریعے تیرے تک متوجہ ہو رہے ہیں. لِمَكَانِي مِن نَبِيِّكَ، اس مرتبے کی وجہ سے جو مجھے تیرے نبی سے ہے، میں ان کا چچا ہوں. وَهَٰذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ، اور مولا یہ ہمارے ہاتھ گناہوں والے تیری طرف اٹھے ہوئے ہیں. وَنَوَاسِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ، اور ہماری پیشانیاں توبہ کرتے ہوئے تیرے سامنے جھکی ہوئی ہیں. فَأَسْقِنَا، یا اللہ تو بارش برسا دے. یہ ہے زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کرنا. توسل بالاحیاء، یہ دلیل ہے توسل بالاحیاء کی. حضرت عمر نے دعا کے لیے کس کو آگے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو. اگر آپ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر منور پر جا کر دعا کی درخواست کرنا جائز ہوتا تو حضرت عمر افضل کو چھوڑ کر مفضول سے کبھی دعا نہ مانگا. نبی پاک کو چھوڑ کے انہوں نے حضرت عباس سے دعا منگوانی تھی. رول مانی نے یہی لکھا جی، رول مانی نے لکھا کہ اگر آپ سے دعا کروائی جا سکتی ہوتی تو صحابہ آپ کو چھوڑ کر حضرت عباس کی طرف کبھی متوجہ نہ ہوتے. علامہ آلوسی نے ایک اور بات لکھی جی، اما اذا کان المطلوب منه میتا او غائبا، اما اذا کان مطلوب منه میتا او غائبا، مطلوب جس سے کہا جا رہا ہے اگر وہ میت ہے یا وہ غائب ہے، فلا یستریب عالم انہ من البدع التی لم یفعلها احد من السلف. کہتا ہے کسی میت کو یا کسی غائب سے دعا کی درخواست کرنا کسی عالم کو شک کی نہیں. علامہ آلوسی کہتے ہیں کسی عالم کو شک کی نہیں کہ یہ ایسی بدعت ہے کہ سلف میں یہ کام کسی نے بھی نہیں کیا. وَلَمْ يَرْوِ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، اور کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات مروی نہیں. وَلَمْ يَرْوِ مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَهُمْ أَحْرَصُ الْخَلْقِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، حالانکہ صحابہ جو تھے وہ نیکی پر زیادہ حریص تھے. صحابہ جو تھے وہ نیکی پر زیادہ حریص تھے. تو اگر یہ جائز ہوتا قبر نبی پہ جا کر دعا کی درخواست کرنا یہ جائز ہوتا تو صحابہ اسے چھوڑ کر حضرت عباس کو دعا کے لیے آگے نہ کر. یہ جو لفظ ہیں علامہ آلوسی کے وَلَمْ يَرْوِ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی اس سے یہ بات مروی نہیں، کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتا. کسی ایک صحابی نے بھی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پہ جا کر آپ سے دعا کی درخواست کی ہو، کوئی مشورہ طلب کیا ہو یا آپ کے آگے کوئی گزارش کی ہو. صرف صحابہ، ان میں بھی صرف عبداللہ ابن عمر بس کبھی سفر سے آتے تو سلام کے لیے حاضر ہوتے، صرف عبداللہ ابن عمر. ورنہ ہم ہر نماز میں نہیں پڑھتے السلام علیکہ ایھا النبی، وہاں پڑھ لیا جائے یا یہاں پڑھ لیا جائے، نہ وہاں سنتے ہیں
نہ یہاں سنتے ہیں، وہاں سے بھی رب کے پاس پہنچتا ہے اور یہاں سے بھی۔ تو ہم تو ہر نماز میں اپنے نبی پر سلام پڑھتے ہیں، مسجد کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے بھی ہم سلام پڑھتے ہیں، والسلام علی رسول اللہ۔ وہ سعودی عرب میں ایک عالم عصر کے بعد درس دیتے تھے، وہ بار بار یہی کہتے تھے، ہر نماز کے بعد وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہو، ہر نماز کے بعد وہاں دھکم پیل کرتے ہو، بھیڑ مچاتے ہو، جب مسجد کے دروازے سے داخل ہوتے ہو اس وقت نبی پاک پہ سلام نہیں پڑھتے ہو۔ تو وہ جو سلام تم نے داخلے کے وقت پڑھا ہے وہ نبی پاک کو پہنچ گیا نبی پاک۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، بس ایک بات کا میں جواب دے لوں کہ قرآن کے احکام تو عام ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ یہ اب بھی ہے، اب بھی یہ حکم ہے، تو اب بھی وہاں جائیں اور درخواست کریں۔ میں نے کہا نہیں، کچھ احکام صرف زندگی تک ہیں، قرآن میں صرف زندگی تک ہیں۔ اس سے جو اگلی آیت ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے اختلافات کے بارے میں تجھے حاکم نہ بنائیں، تجھ سے فیصلے کروائیں۔ یہ آج موجود ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف ہو تو فیصلے کے لیے قبر نبی پہ چلے جائیں، تو پھر یہ آیت کہاں جائے گی؟ میں ایک اور آیت آپ کو دکھانا چاہوں گا جی، سورۃ ممتحنہ، صفحہ نمبر ہے 498۔ جو ہمارے پاس قرآن ہے صفحہ 498، سورت کا نام ممتحنہ اور آیت نمبر ہے جی 12۔ پڑھیے جی، بالکل وہی لفظ ہیں جی، جاؤکا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے پیغمبر، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں تیرے پاس مومن عورتیں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ پر، بیعت کیجئے، اللہ یشرکن باللہ شیئا، ان شرطوں پر کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پہ بہتان نہیں باندھے گی، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی معروف کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، تو میرے پیغمبر ان کو بیعت کیجئے، جب وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہیں تو ان کو بیعت کیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے بخشش مانگیے، واستغفر لہم الرسول، واستغفر لہم الرسول، ان کے لیے بخشش مانگیے۔ کیوں جی؟ یہ حکم اب ہے کہ عورتیں قبر نبی پہ جائیں، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں تیرے پاس مومن عورتیں، بیعت کرنا چاہیں آپ کے ہاتھ پر، فبایعہن، تو میرے پیغمبر ان کو بیعت کیجئے، واستغفر لہن، ان کے لیے بخشش مانگیے۔ کیا یہ آج حکم ہے؟ نہیں ہے۔ یہ خاص تھا نا اسی زمانے کے ساتھ،
جو آپ کی زندگی میں عورتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں بیعت کرنے کے لیے، حکم ہے کہ ان کو ان شرائط پر بیعت کر لیجیے۔